لیکن جس طرح ابھی آپ نے سنا کہ خواتین ہماری آبادی کا they constitute 48.3% of Pakistan's total population. This is huge number and a huge opportunity. اگر ہم ان قوم کی کروڑوں بیٹیوں کو صحیح معنوں میں ان کو ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں آگے لے کر آنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کو وہ وسائل مہیا کرنے ہوں گے تربیت کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، تاکہ وہ دنیا کی کسی بھی سوسائٹی کے مقابلے میں ہم پلہ ہوں. آپ دنیا میں کئی ممالک میں گئے ہوں گے، یورپ گئے ہوں گے، مڈل ایسٹ گئے ہوں گے، فار ایسٹ گئے ہوں گے، اور ہر جگہ پر آپ کو خواتین کی انمول کنٹریبیوشن ملتی ہے معاشرے کی ترقی، فلاح اور بہبود کے لیے. لیکن وہ معاشرہ ایسے ہی کھڑا نہیں ہوا، انہوں نے دہائیاں لگائی ہیں اس مقصد کے لیے. آج پاکستان کی جو ہماری خواتین کی آبادی کا صرف 23% وہ اس وقت مصروف عمل ہے پاکستان کے ترقی اور خوشحالی کی دوڑ میں. اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا ایک گیپ ہے. 48 میں سے اگر آپ 23% مائنس کریں تو 25% خواتین کا جو حصہ ہے وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل نان پروڈکٹیو ہے، لیکن وہ قومی ترقی، خوشحالی، وسائل کو جنریٹ کرنے کے لیے وہ اپنا حصہ مختلف وجوہات کی بنا پر نہیں ڈال رہا. اس کی توجیہات، کئی وجوہات ہیں. سیکیورٹی ہے، بالکل کوئی شک ہی نہیں. ایک دفاتر میں، فیکٹریز میں ایک ماحول ہے جس کو دور کرنے کی انتہائی ضرورت ہے. پھر ان کو ایکول اپرچونٹیز وہ مہیا کرنے کی ضرورت ہے. میں جو بطور ایک خادم پنجاب میں جو کچھ کیا، میں اس کو یہاں پر نہیں دہرانا چاہتا، اور مجھے یقین کامل ہے کہ نئی منتخب وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس پروگرام کو نہ صرف بہت تیزی سے آگے لے کے جائیں گی بلکہ اس میں بہت زیادہ نمایاں کارکردگی دکھائیں گی باقی صوبوں میں بھی، سندھ میں، بلوچستان میں اور کے پی میں انشاءاللہ. صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا پہلا وائلنس اگینسٹ وومن سینٹر واز established somewhere back in 2014-15, 16 in ملتان. That was the first one. اور اس کو ریپلیکیٹ کرنا تھا پورے پاکستان میں. صرف No, I'm sorry, not 1998. 2014. No, I'm talking about Violence Against Women Center. Could you kindly have your seat and be very comfortable? If that is the case, I'm a very proud person, and I then stand corrected. Thank you very much. But I'm talking about Violence Against Women Center in Multan. This was 2015. اور اس کو
ریپلیکیٹ ہونا چاہیے تھا پورے پاکستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ, اور جو کچھ گزر چکا وہ گزر چکا. آج ہمیں اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو اقوام عالم میں صف اول کے صف میں اپنے آپ کو شامل کرانا ہے تو یہ قوم کی عظیم بیٹیاں ہمیں پورے پاکستان میں ان کے شعور کو, ان کی تعلیم کے لیے, ان کی سیکورٹی کے لیے, ان کی ماڈرن جو گیجٹریز ہیں اس میں تعلیم دینے کے لیے جتنے وسائل ہیں ہمیں ان کے قدموں میں جھکنے ہوں گے. اور ایک ماں کا, ایک خاتون کا جو درجہ وہ تو 1400 سال پہلے ہمارے دین اسلام نے اس کو بڑی وضاحت سے بیان کر دیا. اس میں کسی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. اور زندگی کے ہر شعبے میں ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے ہم پلہ وہ بھرپور, وہ اپنی توانائیاں, اپنی قابلیت بروئے کار لا کر وہ قوم کو ایک عظیم قوم بنا سکتی ہیں. اور آج پھر میں ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں قوم کی اس عظیم بیٹی جن کی بہن یہاں تشریف لائی ہیں, شاید وہ پنجاب میں ان کی آج ڈیفینیٹلی اور مصروفیت ہوگی, ایس پی شہر بانو نقوی, ان کے لیے آپ بھرپور تالیاں بجائیں. جنہوں نے ابھی چند دن پہلے ایک تاریخ رقم کی ہے جرأت کی, بہادری کی, اور کس طرح اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس بچی کو بچایا. یقیناً اس کے ساتھ دوسرے بھی ایسوسیٹس موجود تھے. یہ ہے وہ بہادری کی کہانی, یہ ہے وہ فرض شناسی کی کہانی جس سے قومیں جو ہیں وہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں. میں آج یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ وراثت, خواتین کے وراثت کا قانون ہم نے الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں کیا. بچیوں کے لیے زیور تعلیم. ناؤ دس از اے ویری کنٹینشیس اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ دور دراز علاقوں میں, دیہاتوں میں, اور خاص طور پر جو علاقے ترقی کی دوڑ میں دوسرے علاقوں کے مقابلے میں پیچھے ہیں, وہاں پر بچیاں, ان کو اسکولوں میں ریٹین کرنے کے لیے آپ کو اٹریکٹیو پیکج دینا ہوگا. اور اس کے لیے ہم نے, مجھے یاد ہے کہ زیور تعلیم کے نام پر ہم نے اربوں روپے کا سٹائپنڈ ہم نے بنایا تھا, جہاں پر 6ٹھی جماعت سے اوپر بچی کو اسکول میں ریٹین کرنے کے لیے ہم نے ان کو وظائف دیے تھے. اور الحمدللہ دیٹ پروگرام بیکیم a great success story. اسی طریقے سے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو میں نے پچھلے اپنے جو ٹینیور تھا اس میں ڈکلیئر کیا تھا, اس کو اب پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں گے, تاکہ پورے پاکستان میں اس فنڈ نے 20 ارب